آج کے اس تجزیے میں ہم ایک نہایت ہی دلچسپ سفر پر نکلنے والے ہیں۔ بات شروع ہوگی واشنگٹن اور بیجنگ کی عالمی کشمکش سے، اور وہاں سے گھومتے ہوئے ہم سیدھا ساؤتھ ایشیا اور خاص طور پر پاکستان کے سخت زمینی حقائق پر آ کر رکیں گے۔ تو چلیے سیدھا آغاز کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے روڈ میپ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہم بات کریں گے یو ایس، چائنا اور ایران کے گلوبل ڈائنامکس کی، سپر پاور بننے کی دوڑ کی، خلیج میں بڑھتی کشیدگی، اور پھر پاکستان کی اشرافیہ کی عیش و عشرت، کسانوں کی حالت زار اور عام عوام پر پڑنے والے معاشی بوجھ کی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عالمی حرکیات کی، جہاں امریکہ، چائنا اور ایران ایک بہت ہی پیچیدہ ڈپلومیٹک گیم کھیل رہے ہیں۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ امریکہ کو اس وقت ایک ایسی ڈیل چاہیے جس سے ان کی عزت رہ جائے۔ فوجی دباؤ تو کام آیا نہیں، تو اب پورا فوکس چائنا پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چائنا ایران سے بھاری مقدار میں تیل خریدتا ہے، اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی وجہ سے وہاں ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ امریکہ بس یہی چاہتا ہے کہ چائنا اپنی اس لیوریج کو استعمال کرے اور اسٹریٹ آف ہارموز کو محفوظ بنائے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آتے اپنی اگلی ڈسکشن پہ، سپر پاور بننے کی دوڑ۔ یہ اب صرف فوجی طاقت کی بات نہیں رہی، یہ ٹوٹلی ایک معاشی اور تجارتی جنگ بن چکی ہے۔ اگر دھیان سے دیکھا جائے تو چائنا کے پاس مینوفیکچرنگ میں ایک ایسا ایج ہے جسے بیٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ان کی 3 چیزیں بالکل آن پوائنٹ ہیں: ایک بہترین تجارتی پالیسی، آسانی سے ملنے والی سستی لیبر اور انتہائی سستی بجلی۔ ان تینوں فیکٹرز نے مل کر ان کی پروڈکشن کاسٹ کو اتنا گرا دیا ہے کہ مغربی منڈیوں کے لیے ان کا مقابلہ کرنا لٹرلی ایک عذاب بن چکا ہے۔ اس کاسٹ ڈفرنس کو سمجھنے کے لیے بس اس ایگزامپل پر غور کریں۔ جس قیمت میں امریکہ ایک الیکٹرک وہیکل بناتا ہے، بالکل اسی ایگزیکٹ کاسٹ میں چائنا بلک پروڈکشن کے ذریعے 2 گاڑیاں تیار کر لیتا ہے۔ سیدھا سیدھا ڈبل آؤٹ پٹ۔ اسے دیکھ کر ہی مغربی ممالک خوف زدہ ہیں اور چائنا کو روکنے کے لیے بھاری ٹیرفز کا سہارا لے رہے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف، جہاں خلیج میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز پر سب کی نظریں ٹکی ہیں۔ کانفلکٹ کے دوران ایسی خبریں آئیں کہ یو اے ای اور اسرائیلی لیڈرشپ کی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس پر ایران کا ری ایکشن بہت سخت تھا۔ ان کے فارن منسٹر نے بالکل کلیئر وارننگ جاری کی کہ ایرانی قوم سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے اور اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون ناقابل معافی ہوگا۔ یہ کوئی عام سیاسی بیان نہیں تھا، اور اس جیو پولیٹیکل خطرے کو ریجن میں بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے۔ باتیں اب عملی اقدامات میں بدل چکی ہیں۔ یو اے ای ایکچولی اپنی اہم آئل فیسلٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے ارد گرد لوہے کے باربیکیو سٹائل نیٹس لگا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا ڈرون اٹیک ہو تو وہ مین فیسلٹی کے بجائے ان جالیوں سے ٹکرا کر رہ جائے۔ ان سب عالمی مسائل سے نکل کر اب ذرا اپنے حالات دیکھتے ہیں۔ بات کرتے ہیں پاکستان کی، جہاں اشرفیہ کی دولت اور عام آدمی کی حالت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں ایک عجیب ہی سسٹم چل رہا ہے۔ جب عوام معاشی تنگی میں پس رہی ہے تو موجودہ نظام اپنے وفادار بیوروکریٹس اور خاص صحافیوں کو سرکاری اعزازات اور مالی مفادات سے نوازنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ شرفیہ زمینی حقائق سے کمپلیٹلی ڈیٹیچڈ سرکاری انعامات بٹورنے میں مصروف ہے۔ ذرا اس ڈیٹا پر نظر ڈالیں جو پنجاب اسمبلی سے سامنے آیا ہے۔ یہ فگر سچ میں ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ ایک ایم پی اے کی پرانی تنخواہ 76,000 تھی، جو اب سیدھا 4 لاکھ کر دی گئی ہیں۔ پروونشل منسٹرز اور اسمبلی اسپیکرز کی تنخواہیں تو اور بھی حیرت انگیز ریٹ سے بڑی ہیں۔ دونوں فگرز کو سائڈ بائی سائڈ دیکھیں تو تضاد واضح ہے۔ جی ہاں، پورے 1000% کا اضافہ۔ ایک طرف عام سرکاری ملازمین ہیں جن کی تنخواہوں میں معمولی اضافہ ہونا بھی ناممکن لگتا ہے، اور دوسری طرف ان ایلیٹس کے فائنینشیل پیکیجز 500 سے 1000% تک آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ فلی پیڈ لیو الاؤنسز جیسی سہولیات بھی منسلک ہیں۔ ایک طرف دولت کا یہ انبار ہے اور دوسری طرف ہے ہمارا کسان، جو اس خطے کی بیک بون ہیں۔ آئیے اب ذرا کسانوں کی حالت زار دیکھتے ہیں۔ اس کمپیریزن کو دیکھیں، یہ سچ میں دل دکھانے والا ہے۔ پاکستان کے اندر خاص طور پر پنجاب میں ڈی اے پی کھاد کا ایک تھیلا 13 سے 15 ہزار روپے میں مل رہا ہے، اور اگر ہم سرحد کے اس پار انڈیا کی بات کریں تو وہاں کسانوں کو یہی تھیلا صرف 1350 سے 1400 روپے میں مل رہا ہے۔ اور یہ قیمتوں کا فرق صرف ڈی اے پی تک محدود نہیں، یوریا کھاد کا حال بھی دیکھ لیں۔
یہاں یہ بیگ 4 سے 5,000 PKR میں بک رہا ہے، جبکہ انڈیا میں اس کی قیمت صرف 300 INR ہے۔ یہ اتنا بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے جو سیدھا سیدھا ہماری ایگریکلچر اور کسانوں کی روزی روٹی کو تباہ کر رہا ہے۔ دھیان دیں، فرق پورا 10 گنا ہے۔ سرحد کے اس طرف سروائیول کی کاسٹ اس طرف کے مقابلے میں 10x زیادہ ہے۔ اس پریشر میں کھیتی باڑی کرنا ایک عام کسان کے لیے لگ بھگ امپاسبل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس سب کا آخر نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اب ہم آخری حصے پر آتے ہیں، معاشی مایوسی کی قیمت جو عام عوام ادا کر رہی ہے۔ ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنے کی ڈیسپریشنوں میں اب سیدھا عام شہریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری اداروں نے یوٹیلیٹی بلز پر ملنے والی قسطوں کی سہولت بھی بالکل ختم کر دی ہے۔ آسمان سے باتیں کرتے ان بلز کی فوری اور مکمل ادائیگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، بے شک عوام پھنسے یا مرے۔ ان ایکسٹریم حالات کو دیکھتے ہوئے کیا یہ کوئی حیرت کی بات ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ لوگ ڈیسپریٹلی باہر پولیٹیکل اور اکنامک اسائلم مانگ رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنے ہی ملک میں اس بوجھ تلے زندہ رہنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس سارے تجزیے کے بعد ہمیں اس چبھتے ہوئے سوال کے ساتھ یہاں رکنا ہوگا، ان سب گلوبل اور ڈومیسٹک بحرانوں کی اصلی قیمت ہمیشہ عام لوگ ہی کیوں چکاتے ہیں؟ سیاستدان تو پبلک کے سامنے آ کر غصہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو پردے کے پیچھے ان الیکٹڈ بیوروکریٹس اور ایلیٹس اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں، ان کا احتساب آخر کب ہوگا؟